بن عرصہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائیں۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ دینا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں، اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت، اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں گی۔